سجاد بھائی کے ساتھ میرا ایک تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ویسے یہ بات ہے کووڈ کی قید کے دنوں کی، جب ہم سب کووڈ کی قید میں تھے، تو سجاد بھائی کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق ہے کہ وہ ان کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہم لوگ شعر ضرور کہتے ہیں آپس میں، کسی بات پہ وہ مجھے چھیڑ دیتے ہیں، کوئی مصرع چھیڑ دیا، خود وہ بھی شعر کہتے ہیں. اور یہ قرار کا جو پہلا جنم تھا وہ تو خیر یہ ان کی 1997 کی کی غزل ہے کوئی جو انہوں نے گائی تھی، اس کی میلڈی بھی تو لیکن اس کا مطلع تھا صرف. تو کووڈ کے زمانے میں انہوں نے کوئی وہ گایا ہوگا، تو سب ایکٹیویٹیز کرتے ہی تھے نیٹ پہ، تو وہ میں نے سنا تو پھر میں نے انسٹاگرام پہ شیئر کہنا شروع کر دیے. اسی اس میں سجاد بھائی بھی شامل ہوتے گئے، داد دیتے گئے. تو ہم تو ویسے عام گفتگو میں بھی ہم شعر، مطلب یہ ہوا ہی نہیں کہ ہم اکٹھے ہوں اور ہم نے شعر نہ کہے ہوں. تو یہ اس کی پرورش کووڈ کے زمانے کی ہے، گایا اب ہے سجاد بھائی نے. ان دنوں بھی گا لیا تھا لیکن بہرحال ریلیز اب کیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے، پہلے جو ہوتا تھا کہ گیت پہلے لکھ لیا جاتا تھا اور ایک گیت کا فارمیٹ ہوتا تھا، لیکن اب اور بعد میں اس کی موسیقی ترتیب دی جاتی، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ اب ٹریک عموماً پہلے بنتے ہیں. یہ تو خیر سجاد بھائی کے کیس میں تو ہوتا ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ گانا جو ہے پہلے، مطلب اس کی موسیقی پہلے ترتیب دے دی گئی اور اس کے بعد اس پہ لکھا جاتا. ہم نے لکھا جو بھی لکھا، جتنا بھی کام میں نے کیا ان کے ساتھ، اور عموماً کام اب اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹریک پہلے بنتا ہے اور پھر اس پر بول بٹھائے جاتے ہیں. سجاد بھائی کے ساتھ بہت کام کیا، مطلب مجھے یہ پہلا گانا جو تھا وہ ایک ہمارے کسی چینل کا ایک وہ تھیم سانگ بھی چلتا رہا، وہ اس پہ بہت چلا. لیکن پھر اس کے بعد میں نے کافی ان کے ساتھ کام کیا اور وہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے مجھے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ کام کر کے سیکھا بھی بہت، کیونکہ شعر کہنا ایک بالکل علیحدہ ایک بات ہے، ایک فن ہے، اور گیت نگاری، گیت لکھنا ایک بالکل علیحدہ یہ ایک سائنس ہے، ایک کرافٹ ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے، آواز میں لفظ بٹھانا پڑتا ہے. تو وہ یہ اس گھرانے سے باقاعدہ وقار علی جو ان کے بھائی ہیں ان سے اور سجاد علی کے ساتھ بہت کام کیا میں. چل رہن دے، پھر ان کا ایک پورا البم تھا چہار بالش، جس کے کافی گانے جستہ جستہ بڑے مشہور ہوئے الگ الگ، جس میں کٹنا نہیں، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، گڈیے نسی جا، تھیم سانگ بھی ڈرامہ کے لکھے. کافی کام کیا ہے، بہت سارا کام کیا سجاد بھائی کے ساتھ. اور وہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے ساتھ جتنا کام کیا جائے وہ کم ہی ہوتا ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک حیرت انگیز طور پر ہم ایک اینٹی برانڈ سوسائٹی ہیں. ہم برانڈ ہی نہیں بننے دیتے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کوئی بھی معاشرہ، خاص طور پہ آرٹ، کرافٹ، کلچر، شو بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں، وہ اپنے برانڈز کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے اراؤنڈ ان کو پھر کیش بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں برانڈ بننے ہی نہیں دیا جاتا کسی کو بھی، اور اس پہ کسی میں بھی پوٹینشیل ہو. یہ میں اپنی بات نہیں، یہ ایک جنرل رویے کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک اینٹی برانڈ سوسائٹی ہیں، اور یہ خاص طور پہ شو بزنس انڈسٹری. تو میں نے تو یہ بڑی عجیب سی بات یہاں دیکھی ہے کہ ہم برانڈ ہی نہیں بننے دیتے کسی کو، ہم کسی کو بڑھنے ہی نہیں دیتے، اگنے ہی نہیں دیتے. کہ جتنا چھناور درخت ہوگا، جتنا بڑا سایہ ہوگا، اتنا ہی لوگوں تک اس کے فائدے پہنچیں گے. اور مارکیٹ خود برانڈز کو کیش کرتی ہے. تو یہ بات تو ہے کہ ایک رائٹر کو گلوبلی بھی آپ جتنی بڑی موویز ہیں، لیکن وہ لوگ ایکنالج ضرور کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں کرتے. آج تک یہ کریڈٹس کی جنگ چلتی ہے ہمارے یہاں، ہر طرف ہے، نہیں دیتے لوگ. آل انڈیا ریڈیو میں جب یہ متحدہ یہ بر صغیر تھا جب یہ، اور تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو یہ تو ساحر لدھیانوی کو اللہ تعالیٰ انہیں اس کے کریڈٹ دے کہ انہوں نے پہلے تو نام بھی نہیں دیتے تھے، تب بھی نام نہیں دیتے تھے شاید. وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نام کیوں نہیں لیتے آپ شاعر کا یا گیت نگار کا نام. تو پھر وہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی.
کہ بول ہیں ساحر لدھیانوی کے، موسیقی ترتیب دی ہے فلانا مجروح سلطان پوری ہے، جو وہ کسی آنند جی ہے فلانا، تو ان کے بعد ہی کریڈٹ دینا شروع کیے. ہم کسی کو آگے دروازے یا راستہ بننے کے بجائے ہم دیواریں بننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. قرار تو خیر کبھی بھی نہیں پہنچے گا، اور نہ قرار پہنچ سکتا ہے. قرار مینس ڈیتھ. لیکن یہ ہے کہ میں نے 1999 میں شروع کیا، میرے دوست ہیں اویس خان، ان کے ساتھ کام، اور تب پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ چینل جو آیا تھا انڈس ویژن، وہاں سے کام شروع کیا، اور اس کا پہلا ڈرامہ سیریل بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہاں سے کرتے 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 ہم لوگ بس آج تک یہاں تک پہنچے ہیں. میں نے ڈرامہ سیریلز پہ شمار لکھے ہیں، بلکہ ہم کا جو پہلا فلم فیسٹیول ہوا ہے 2008 میں، پہلا ٹیلی فلم فیسٹیول کرایا تھا سلطان آپا نے، تو اس کا بیسٹ رائٹر اور بیسٹ فلم میری ہی تھی، ایک آدھ ہفتہ. پتہ نہیں وہ کیوں یوٹیوب پہ نہیں اب تک ان لوگوں نے اس کو شیئر کیا. اس زمانے کا کام بڑا اچھا تھا. تو خیر وہ بہت کام کیا، بہت لکھا ہے، بہت ڈراماز، ٹیلی فلمز، گانے، ایوری تھنگ، اینی تھنگ. تو یہ 20 سال ہو گئے، اس بار 2 دہائیاں ہو گئی. قرار نام کی چیز تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرار اور موت ایک سی چیزیں ہیں. قرار اگر اس قرار سے مراد وہ اطمینان ہے جو کسی بھی کام کو خوش اسلوبی سے کر لینے کے بعد جو حاصل ہوتا ہے، اسے تو قرار مان سکتا ہوں میں. لیکن میں تخلیق کار تو ہمیشہ بے چین ہوتا ہے. تو یہ جو انگزائٹی اور سٹریس ہے، یہ تو انسان، ایک رائٹر کے، ایک کریٹو انسان کے تو خون میں دوڑتی ہے، یہ تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے.